السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے دنیا کی ان چند مسجدوں کی فضیلتیں لے کر حاضر ہوا ہوں جن کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب ثواب کی نیت سے یا زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا یا جانا ثابت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی ویڈیو میں مسجد کا مقام، مسجد کی آباد کاری، یہ آپ نے جانا کہ مسجد کا آباد کرنا کتنا اہم ہے، مسجد کی جگہ یا مسجد کے لیے جو جگہ خاص کر لی جائے وہ کتنا اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام، مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے کجاوا تیار کیا جا سکتا ہے، زیادہ سفر تیار کیا جا سکتا ہے، ان کی جانب سفر کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد بنی ہے وہ، اور دوسرے مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصی یعنی جو بیت المقدس میں مسجد ہے فلسطین میں۔ یہ تینوں مسجدیں ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا افضل ہے۔ یعنی 1 رکعت کا ثواب آپ کو دنیا کی دوسری مسجد میں جو ثواب ملے گا اس کے مقابلے میں وہاں 1,00,000 گنا زیادہ ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اگر ہم 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، جو اتفاقاً آج کی تاریخ میں دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد قوم یہودیوں کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ اس عبادت گاہ کو مسلمانوں کی طرف لوٹائے اور اس میں ہمیں اور آپ کو عبادت کا موقع عنایت فرمائے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنا دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 500 گنا افضل ہے۔ یہ مسجدوں کا مقام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسجد ہے جو مدینے میں ہی ہے آج کی تاریخ میں، مسجد قباء کے نام سے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، کہ مسجد قباء کی مسجد میں، جو سب سے پہلی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس مسجد میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ عمرہ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بڑی اہم مسجدیں ہیں، دنیا کی 4 مسجدیں ہیں۔ مسجد ذوالحلیفہ کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ، یعنی مسجد ذوالحلیفہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور تب آپ وادی عقیق میں تھے یعنی ذوالحلیفہ میں تھے، اور فرمایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ۔ تو مسجد ذوالحلیفہ بھی مبارک جگہ ہے، لیکن 4 مسجدوں کے سلسلے میں جو اہمیت اور جو فضیلت ہے وہ واضح ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ایسا موقع ملتا ہے، عمرے کا موقع ملے، یا ہم وہاں رہ رہے ہوں مسجد مکہ میں یا مدینہ میں، یا مکہ اور مدینہ جانے کا اتفاق ہو ہمارا، تو ہم مسجد حرام میں زیادہ نمازیں پڑھیں۔ مدینہ جانے کا موقع ملے تو مسجد نبوی میں زیادہ نمازیں پڑھیں، اور موقع ملے تو مسجد قباء میں بھی جا کر نماز پڑھ لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی فضیلتوں کا مطلب ہے۔ دنیا کی 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب بڑھا ہوا ملتا ہے، نماز کا زیادہ ملتا ہے ثواب، ورنہ باقی کوئی اور مسجد نہیں ہے جہاں ہم ثواب کی نیت سے اعتکاف کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے جمعہ پڑھنے کے لیے، ثواب کی نیت سے رمضان کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے وہاں کوئی اور نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے
ہمارے گھر کے پاس کی مسجد، ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے شہر کی مسجد ہماری زیادہ حقدار بھی ہے، اور ہمیں اس میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ہم کہیں دور علاقے میں کسی دور دراز سفر کر کے کسی شہر کی مسجد میں جا کر اعتکاف کریں یا نماز پڑھیں۔ اس لیے شریعت کے ان باتوں پر اور شریعت کے ان احکام پر کان دھریے اور اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اپنے نبی کا سچا پیروکار بنا دے، اپنے نبی کی سنتوں اور اپنے نبی کی ہدایات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ اس قسم کا ویڈیو جو ہم سنیں دیکھیں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ حضرات گرامی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا حصہ بنے گا، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، فیس بک پر لائک بھی کریں۔ حضرات گرامی اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے امان اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔